نزول نمبر 83 سورۃ الانفطار کی بات، اس میں بھی ہماری قیامت کی تفصیل ہے، اور دعوی صورت ہے الترغیب الی القدح الصالح، یعنی الی العمل الصالح، قدر ہمارا کوشش کی، سمجھے، نیک کوشش یعنی عمل صالح، الترغیب الی القدح الصالح، عمل صالح کی ترغیب۔ اذا السماء انشقت، اذا انشقت السماء انشقت، آسمان جس مطلب پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کو سننے کے لیے کان لگائے گا، اذنت کا معنی کان لگا کر کے سنے گا، اور اس پر یہی لازم اور پر حق ہے کہ وہ سن لے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ مولانا اذن اجازت کا معنی یہاں پر یہ کہ سننے کے خیال کر لینا، کتاب الاسار کی ترتیب میں اردو میں ابھی تک 22 تک اردو کی شروعات آ گئی، سب نے اللہ کو بڑا کرے حدیث آ گئی، ما انزل اللہ بشیء الا هو القرآن بصوت حسن، اللہ کان لگا کر کے کسی حدیث میں کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جیسے کہ اچھی آواز کے ساتھ جو تلاوت کو تجوید کے ساتھ اللہ اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ تو ما انزل اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اجازت نہیں دیتا جیسے کہ یہ قرآن کی اجازت، بالکل حضور کی سنتا ہے۔ یہ جو المختار اللہ کو بڑا کرے حضرت اقدس مولانا علی اللہ مختار کی جو شرح المختار کتاب الاسار، جب یہ میں نے مفتی نظام کو یہ چیزیں میرے دیکھی، مفتی نظام نے کو میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا کہ یہ حالت ہے، جب یہ کہ اس طریقے کا مفتی نظام نے بہت مسئلے ہیں، اردو کی جتنی بھی شروعات ہے مفتی سید بانی حسن کی 6 جلدوں میں کتاب الاسار میں شرح قرآن جامع خان کی بخاری میں اس نے حضرت نے اس نے اچھی بات کی، بخاری میں یہ روایت کی جگہ پڑھا ما انزل اللہ بشیء، اللہ کان لگا کر کے کسی چیز اذن کا ترجمہ اجازت سے کرنا، یہ فضول ہے یہاں قرآن میں اذن سمعت کے معنی، واستمع اور سنے گی، زمین آسمان سنے گا، رب یا اپنے رب کو، وحقت اور اس کے لیے اللہ کو بڑا کر یہی لازم ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو جب کھینچا جائے گا، زمین کو کھینچ کر کے نفع کیا جائے گا تاکہ زمین اگلے پچھلے جتنے بھی بوندیں اس میں آ سکے، وَأَنْبَتْ اور نکلے گی زمین ما سبق فیہا، من اہل قبور، جو اہل قبور خزانہ ان کو زمین پھینک دے گی ودخلت خارج ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور زمین کی کان لگا کر کے رب کے حکم کو سنے گی، وحقت اور یہی اس پر لازم ہے۔ یا جو انسان کی تقدیر ہے، انسان کی کوشش کرنے والا ہے، انسان یہ کہ تو آخر کرنے والا ہے، محنت میں لگا ہوا الہ رب کا، لیکن قدحا عمل کر رہا ہے تو اللہ کی نعمت کو ملے گا، وہ اپنے عمل سے یہ کہ ملے گا۔ اب فقلاقی میں عزت کا مجھے رب بھی ہے اور عزت کا مجھے قدر بھی ہے، دونوں چیز۔ انکا قادر، انکا عامل، وہ اللہ کو بلا کرنے کے عمل کر رہا ہے، قدحا عملا، اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے، اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے اور ملاقی ہے، وہ اپنے رب سے ملے گا، وہ اپنے رب سے ملے گا یا اپنے اس نیک عمل سے ملے گا، عمل سے ملے گا۔ فاما من اوتی کتابہ، بس جن کو دی جائے گی کتاب امانہ مطیع بھی دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب دیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور گھر والوں کے پاس لوٹے گا حساب میں خوشی میں۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، میرے نبی نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو بڑا کرے ایک مناقشہ اور ایک محاسبہ ہے، حساب کو ویسے ہی آسان ہوگا، اور اگر مناقشہ قرآن نے کسی کا کر دیا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں، تو پھر بندے پڑ جائیں گے۔ اب یہ بھی میرے نبی نے فرمایا کہ من نوقش فقد عذب، جس سے مناقشہ ہو گیا اعمال کا فقد عذب، وہ عذاب میں پڑے گا۔ اما جی نے فرمایا ہمارے شریف دیکھو قرآن میں کتنی میری ماں آئے قربان جب اما نے فرمایا کہ کیسے وہ پھنسے گا، من نوقش عذب، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ وہ محاسبہ ہے اور یہ مناقشہ ہے، مناقشے میں چون چرا ہوتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس طرح کا یہ سلسلہ ہو گیا جس کے ساتھ وہ پھنسے گا، باقی ویسے فضل و کرم کرے حساب احساب کرتے تو محاسبہ، اصل میں محاسب حساب یسیرا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا خوشی۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، پیٹھ کے پیچھے اس کو امانہ نہیں ہے، فسوف یدعو ثبورا، تو موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا، فیصلہ سعیرا جہنم میں ڈالے، انہ کان مسرورا فی اہلہ، اپنے گھر میں دنیا میں بڑا خوش ہوتا تھا،
انہو سننا اس کا قرآن تھا انہو لن یقورا یہ پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا بلا کیوں نہیں جائے گا ان ربہ کان بصیرا بہ اللہ اس کے اعمال کو دیکھنے والا بلا اقسم مجھے قسم لا زائد ہے بالشفق شفق کے نام کا بنا کرے الشفق حدیث میں هو العمرۃ جو مغرب کے بعد ہوتا ہے مجھے شفق کی قسم ہے واللیل رات کی قسم ہے وما ان چیزوں کی وصفہ رات کی کو سمیٹ لیتی جمع کرتی رات کی جو والقمر اور یہ قمر کی قسم ہے 3-4 دن میں قمر ہے عزت دستا جب کہ وہ پورا ہو جائے اور جا کر دیکھیں یہ کیا لگا پہلے ہلال ہے پھر چند دنوں کے بعد قمر ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے 15 کا یہ کرنا قمر کے بدر اور 15 کے بعد پھر یہ کہ 14-15 کے بعد پھر اس کو ہوتا ہے در بدر سمجھتا ہے یہ جان کی حالت ہے اس طریقے کا مختلف حالت رات کی مختلف حالات اسی طرح شفق ہے شفق احمر ہے شفق ابیض ہے رات کی تاریکی ہے دن کے بھی مختلف حالات ہے اور اسی طریقے کو چاند کے بھی مختلف حالات ہے تو اس طرح آخرت کے مختلف حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا جیسے کہ یہاں اوقات رات اور دن کی مختلف حالات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے قیامت میں مختلف حالات ہوں گے مختلف آپ کو گزرنا پڑے گا یہ پہلے کوئی اور کچھ نہیں بلا اقسم بالشفق میں شفق کی قسم واللیل رات کی قسم وما چیزوں کی وصفہ جمع ہو ان کو رات جمع کر دیں والقمر اور قمر کی قسم عزت دستا جب پورا ہو جائے مکمل ہو جائے پھر یہ کہ بدل بنتا ہے لترکبن اس قسم کے بعد جواب قسم ہے لترکبن طبقا آپ یہ بھی چڑھتے جائیں گے فرماتے کہ ایک حالت بعد طبقہ دوسری حالت کے بعد اسی طرح یعنی آخرت میں حالت ہوں گے ہمارا لا یؤمنون ابھی شہید کا ہے ان کو ہو گیا کیا نہیں مان لے جاتے ماں خدا برینا لہو خبر کی صبر قائم آئین کی سیاحت کرے گا فیضا قرآن آئے قرآن قرآن شروع قرآن کے سامنے تلاوت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت تلاوت سجدے نہیں جاتے بلکہ الذین کفروا بالکتاب یکذبون وہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں اللہ اعلم بما یعملون جو برباشی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں جو جمع کر رہے ہیں اس کو بھی جان رہا ہے اذا کان لهم كذلك اذا استمروا في كذبهم وفي تکذیبهم جب اپنے تکذیب کے اندر یہ ڈٹے ہوئے ہیں اذا استمروا في تکذیبهم جب اپنے تکذیب پر یہ ڈٹے ہوئے فبشرهم بعذاب الیم عذاب الیم کو خوشخبری سنا دے اذا الذين امنوا وعملوا الصالحات اور ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے لهم اجر غیر ممنون انہیں کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون جو ختم نہیں ہوگا کسی صورت میں ختم نہیں ہوگا سورۃ البروج نزول نمبر 27 سے پڑھا سورۃ الشمس کے بعد اور شمس کے بعد اس کا نزول ہے اس کے ہمارے قیامت کی تفصیلیں بتا دعوی صورت ہے التخفیف الدرمی للمکذبین تکذیب کرنے والوں کے لیے درمی تخفیف والسماء ذات البروج آسمان کی قسم ہے کہ ذات البروج جو برج والے آسمان کی یہ 28 برج ہیں یا 12 برج یا 8 برج یا کتنے لائے جاتا ہے والسماء ذات البروج آسمان کی برجوں کی یہ قسم اس آسمان کی برج والا اور یوم موعود اور قیامت کی جس کا وعدہ دیا جاتا ہے اور شاہد و مشہود اور شاہد کی قسم ہے اور مشہود حاضر ہونے والا اور مشہود جس پر یہ بھی جس پر حاضری دی جاتی ہے شاہد سے مراد اللہ کا بڑا ترجمے کا دن چل کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور مشہود سے مراد عرفہ ہے جس کے پاس آپ چل کر کے چلے جاتے ہیں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد اللہ کا بڑا ترجمے عرفہ کا دن ہے سمجھنا یا شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے شاہد سے انسان ہے مشہود قیامت انسان حاضر ہوگا اور قیامت کا دن مشہود ہوگا اس پر حاضری دی جائے گی یا شاہد سے مراد سونا محمد ہے اور مشہود سے مراد امت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا شاہد سے مراد ایمان اور مشہود سے مراد عرفہ ہے شاہد سے مراد انسان مشہود سے مراد قیامت کا دن شاہد سے مراد پیارا محمد اور مشہود سے مراد اللہ کا ملک باقی انسان اس لیے کہ آپ مشہود علیہ بھی ہے اور مشہود لہو بھی ہے محمد شاہد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا آپ کو پتہ ہے علیہ لہو کے معنی مشاہدہ علیہ تعالیٰ کہا یاد ہے کہ مشاہدہ علیکم نہیں ہوگا بلکہ لہو ہوگا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
اس لیے کہ علیہ کو ہو گیا تو پھر سارے تباہ ہو جاؤ، تمہارے خلاف نہیں گواہی اسی دیو یا کسی اور نہ کر باقی کوئی لڑکے کا قصہ ہے کہ یہ اللہ تبارک کا یہ کہ جا کر کے جادوگر بادشاہ نے کہا کہ جادو سیکھو، جا کر جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے چند دن پھر لے کے راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائی اور اس کے مذہب کا پیروکار اس سے جا کر کے یہ سیکھتا تھا۔ بعد میں اللہ تبارک کا یہ پتہ چل گیا، ایک دن آگے کے راستے پر دیکھا کہ اللہ تبارک کا کوئی شیر ہے یا کوئی چیتا ہے، کوئی انتہا ہے جو راستے کو چھوڑ نہیں رہا ہے، تو لڑکے نے وہ پتھر دم کر کے پھینکا، پروردگار اگر جادوگر کے جادو میں سیکھتا ہوں وہ سیکھے تو اس کو اگر اوپر رکھے تو اس کو ہٹا دے، اور اگر اس راہب کا دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین پر رکھے تو پھر یہ چیز کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ ہٹ گیا اور اس کو دیکھ کر کے پھر نابینا لوگوں نے کہا ہمیں بینا بنا دو۔ پھر بادشاہ کو یہ خبر پہنچ گئی، پھر ان کہا کہ طاقت کے اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ کرے، کہا اس کو یہ کتاب کرو۔ پہاڑوں پر لے جا رہے تو خود گر رہے مر رہے، دریاؤں میں جا رہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ آخرکار اس نے کہا کہ فی الحال کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پڑھ کر کے پھر یہ کہ مجھے مار دو تو شہید ہو جاؤ، دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ماننے والوں کے لیے انہوں نے کھڈے کھانیاں کھود کر کے سب کو آگ کے اندر انہوں نے داخل کر دیا، جس کو خطوط کہتے ہیں، افادیل جس کی جگہ ہے۔ تب یہ بادشاہ پتہ نہیں سننا واسطہ کیا نام تھا اس کا، اور سماعی ذات دھوم کے آسمان کی قسم کے دھومنے والے بریوں کے موعود قیامت کے دن کی جو اس کا وعدہ کیا کہ وہ شاہدین عادت ہونے والا اور مشہور جس پر عادت کی جاتی ہے، قتل اصحاب الأخدود، قتل یہ بدوا ہے محمد اس دن آگے خدا کی مار ہے، تباہ ہو اصحاب الأخدود، قائم والے یہ اخدود سے رب کو بلا کرے گا، نار بدل ہے، اخدود کو ہٹا دو، قتل اصحاب النار، آگ والے کی مجھے آگ جلا کر کے مسلمانوں کو اس نے جلا دیا، قتل اصحاب النار، ذات الوقود بڑھتی ہوئی آگ، ذات الوقود سے بدل نار کے لیے ہو گیا، یہ بدل بنے گا اخدود سے، اور میں نے اپنے مندر میں کو ہٹا دو، وہاں بھی کو ٹھیک ہو جائے۔ یہ اللہ کو بنا کر یہ قتل کے لیے ضرور بنے گا، اور تمام اصحاب الوقود قائم والے آگ والے بڑھتی ہوئی آگ والے وہ تباہ ہو جائے۔ قعود قائم کی جب یہ قعود علیہا، جبکہ وہ اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کے معلوم وہ شہود اور وہ حاضر تھے اللہ کو بنا کرے علی ما یفعلون بالمؤمنین، اس پر حاضر تھے جو مومنین کے ساتھ کر رہے تھے، علی ما یفعلون بالمؤمنین پر بھی ساتھ، علی ما یجار و شہود کے ساتھ، وہ شہود اور یہ سارے بدکار یہ حاضر تھے علی ما ان حالات کو دیکھ رہے تھے جو مومنین کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا انہوں نے مومن کو کوئی سزا نہیں دی، مومن کو کوئی سزا کسی بات کی بھی نہیں دی، مگر الا ان یؤمنوا، اس بات کی کہ انہوں نے ایمان لایا باللہ العزیز، غالب ذات اور حمید قابل صفات، اس کی محمود اس پر ایمان لایا، یہی کر کے اس کا ایمان لایا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ رب اللہ کے لیے صفت بنے گی، وہ اللہ کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے، واللہ شہید علی کل شیء، وہ اللہ مطلع ہر چیز سے، شعور ذات کا ترجمہ اور ہونا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، بشک جو لوگ مومنین کو یرا بزرگ کا نشانہ بنا رہے تھے، فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کو بزرگ کا نشانہ بناتے ہیں، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے اپنے سے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، فلہم عذاب الحریق، فلہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلنے والی ایک عذاب ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير، انہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، لهم ان کے لیے جنات کی باغ تجری من تحتها الانهار، ان کے لیے نہریں، ذلك الفوز الكبير، جنت میں جانا بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربك لشدید، بے شک تیرے رب کی حقیقت بہت سخت ہے۔ ان بطش ربك لشدید، انه هو يبدئ ويعيد، وہی خدا انتظام پیدا کرتا ہے ويعيد، دوبارہ تو چھوٹا کر کے ایک دن نہ کرے گا۔ وهو الغفور الودود، محبت کرنے والی ذات ہے، بخشنے والی محبت والی، ذو العرش عرش کا مالک ہے، المجید بزرگی والی ذات ہے، فعال لما يريد، جو بھی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ الذات حدیث الجنود، جو بھی چاہتا وہی ہوتا ہے، جیسے فرعون نے مکائی میں ان کا بڑا عجب کر دیا۔ الذات وقت الذات حدیث الجنود، لشکروں کی خبریں آپ کے پاس آ گئی ہوں گی، وہ لشکر تم ہے جس سے بدلے فرعون اور سمود، فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ اس کے بعد پھر بھی کافر دائمون کی تقسیم ہے، وہ اللہ کی احکام کی تقسیم میں لگے۔ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِبَرَائِهِمْ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِبَرَائِهِمْ، اللہ نے مجھے آگے پیچھے سے ہر طرف سے روکے رہے ہیں، اور وہ
قرآن مجید، یہ کوئی تنزیل والی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن بزرگی والی کتاب ہے، قائم فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر یہ بھی درج شدہ ہے۔ سورۃ الطارق مولانا، سورۃ الطارق نزول نمبر 36 ہے، سورۃ البلد کے بعد نازل ہوا۔ ابھی سورۃ البروج کے آخر میں فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے کو گھیر بھی لیا ہر طریقے سے، اللہ کے ہاتھ سے جو باہر نہیں ہے۔ یہاں بھی فرماتا ہے کہ کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی نفس دنیا کے اندر نہیں مگر الا علیہا حافظ، مگر کوئی فرشتے ہیں اس کی نگران مقرر، اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا احاطہ کر لینا کسی کو، اللہ کے لوگ فرما لیتے ہیں، فرشتے بھی اس کو حوالہ کیے، تو کوئی کسی کی کوئی حرکت اللہ سے چھوٹے گی نہیں۔ ارے رب سمجھائیں گے یہ دعوی سورۃ مولانا التخفیف بنزول العذاب، التخفیف بنزول العذاب۔ سمجھتا ہے التخفیف بنزول العذاب للمکذبین، مکذبین کی، والسماء آسمان کی قسم ہے، والطارق اور یہ بھی رات کو آنے والے، رات کو آنے والے تارے کی قسم ہے، وما ادراک ما الطارق، اور رات کو آنے والا کیا ہے، وہ النجم الثاقب، چمکتا دمکتا تارا ہے۔ تارے اپنے روٹ پر آگے چلتے کبھی مخالفت نہیں کرتے، ہم نے جن کو مقرر کیا وہ بھی ہمیشہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، کوئی تمہاری حرکت یہ سے باہر جائے گی۔ اور نجم الثاقب، چمکتا دمکتا تارا ہے، ان کل نفس انافیہ اور نبی ٹوٹ گئی نفس، نہیں کوئی نفس مگر الا علیہا حافظ، مگر اس پر کوئی نگران مقرر ہے، کوئی حافظ حفاظت کرنے والا فرشتے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو بدماشی نہیں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مما ہے مما خُلِقَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ، اس چیز سے پیدا ہو گیا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایسے اللہ کا بڑا کریے کہ پانی سے پیدا ہو گیا، نطفہ سے پیدا ہو، دافق جس کو اچھالا جاتا ہے، سمجھے دافق اچھالنے والا نہیں ہے، حالانکہ سب کا ہے، لیکن آپ نے پڑھا بنا کی کتاب میں دافق مذکور کے معنی، ارے اچھالنے والا دافق وہ سانڈا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کس چیز سے پیدا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، فرماتے اچھلتے پانی سے جس کو اچھالا جاتا ہے، یخرج من بین صلب المرء، کی پیٹھ کے درمیان سے والترائب، عورت کے سینے سے، اس لیے میرے ترتیب آپ کو بتا دیں، یخرج من بین صلب، یاد رکھیے یخرج من بین صلب والترائب، ان اللہ سبحانہ وتعالی قادر علی رجعہ، جس نے اس انسان کو اس نطفے سے پیدا کر دیا، قادر علی رجعہ، اس کو دوبارہ لوٹانے پر وہ قادر، اس لیے رجع یا جو رجوع کا معنی لوٹنا، اور رجع یا جو رجع اس کا معنی لوٹانا، اس لیے رجع یا جو راجع کا رجوع اس کا مطلب راجع کا معنی لوٹنے والا، اور اگر مطلب رجع ہے تو راجع کا معنی لوٹانے والا ہے۔ یہ کرنے تھی الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه لقادر على رجعه، اس انسان کو واپس لوٹانے پر دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، یہ رجوع کے ساتھ اس وقت لوٹائے گا، یوم تبلی السرائر، اس وقت یہ کہ پوشیدہ رازوں کو یہ کہ آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا، فما لم نہیں ہوگا انسان کے لیے خبر قدر قوت ولا ناصر، کوئی کسی قسم کی طاقت بھی نہیں ہوگی، ولا ناصر ینصرہ، نہ کوئی یہ بھی مدد کرنے والا ہوگا، قوت و ناصر مبتدا مؤخر ہے، لہو خبر مقدم خیال کر لینا۔ والسماء، آسمان کی قسم، ذات الرجع، جو لوٹانے والے ہیں، وہ آسمان آپ نے دیکھا کہ پانی بخارات یہاں سے اٹھتے، بادل بھی، بادل بھی سما ہے، کل ما علی وانزل لك سما، چھت کو بھی سما کہتے ہیں، بادل بھی سما ہے، یہاں سے بخارات اٹھ کر کے جاتے، اس کو اس پر اللہ تبارک کرے، سما بھی بادل ہوتے، بادل ان کو واپس لوٹا، یہ بخارات نہیں تو پانی دریا سے اور یہ بھی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور صدع کا معنی پھٹ جانے، وہ زمین میں جو پھٹ جاتی ہے، زمین میں آپ نے بیج ڈالا، کبھی 2 فٹ چلتا رہے بیج، سبحان اللہ، گندم کا دانہ 1 فٹ نیچے چلا گیا، 1 فٹ زمین کے نیچے، مٹی اس کے اوپر، لیکن وہ کس طرح نکل کر کے زمین پڑ جاتی، اس کو کیڑے نہیں کھاتے،
اب یہ بھی ہے کہ اس کو کیڑے نہیں کھاتے. اور کس طریقے سے زمین پڑ جاتی ہے. تو جیسے یہ زمین سے وہ بیج نکلا ایسے گندم میں اترا، اس طرح تمہارے ذرات کو نکالنا. اسی طریقے سے مولی مدور ٹھیک والسماء ذات الرجع، آسمانوں کی قسم ذات الرجع، بارشوں سے بھرنے والے ہیں، بارشوں کو لوٹانے والے، والارض زمین ذات الصدع، یہ کہ پھٹنے والی یعنی پھوٹ کر کے پھٹ کر کے دل سے ایک پودا نکلتا ہے. انه لقول فصل، خدا کی قسم جوابی قسم، انه لقول، یہ قرآن پاک لقول فصل فیصلہ کن بات ہے. وما هو بذات، مذاق نہیں ہے. انهم یکیدون کیدا، اس کے باوجود لوگ یہ کہ وہ کاریاں کر رہے ہیں. یکیدون کیدا، تدبیر چلا رہے. باقی کیدا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. اذا کان كذلك، جب صورت آئی ہے کہ وکیل الکافرین، کافروں کو مہلت دے دے. امہلہم رویدا، رویدا کا پوری مطلب بنے گا رویدا، اب جرمے کی مہلت دے دے. رویدا مہلت دینا، اب یہ امہل کے لیے مقبول مطلب من غیر لفظی. امہل الکافرین امہلہم رویدا. سورۃ الاعلیٰ نزول نمبر 8 ہے. سورۃ التثبیت کے بعد نازل ہوا سورۃ الاعلیٰ. سمجھنا ہے ساتھ ہی سورۃ میں قیامت کے حالات اس میں بھی یہی، لیکن قیامت کے حالات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ کہ قد افلح من تزکیٰ، جو لا الہ الا اللہ سے اور اعمال سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا دیا اور دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. لیکن اگر دنیا کو ترجیح دو گے بلکہ تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. قرآن سے یہ کہا کہ تزہید دنیا سے زہد اختیار کرنا، بے پرواہی اختیار کر دینا دنیا سے. ارے ہو گیا نہیں ہو گیا پڑھنا. سورۃ الاعلیٰ دعویٰ ہے پتہ اس کا. اثبات التوحید بالادلہ والتشجیع علی التذکیر. اثبات التوحید بالادلہ والتشجیع علی التذکیر، بات و نصیحت پر قرآن کی ترغیب ہر ایک آدمی باعث بن جائے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. آپ تسبیح پڑھیں اور باقی بیان کرتے ہیں اس ذات اقدس کی کہ الاعلی کی شان والے، الذی خلق، جس نے پیدا کر دیا، فسوى، اور ٹھیک طریقے سے پیدا کر دیا، والذی قدر فہدى، خاص انداز سے اس نے ہر چیز کو پیدا کر دیا، فہدى، راستہ بھی اس کو بتا دیا، رہنمائی کر دی اس کی. ادا ہو گیا نجدین، والذی اخرج المرعى، اس نے یہ کہ چراگاہیں زمین سے نکالی چراگاہیں، فجعلہ غثاء، اس کو کالا کوڑا بنا دیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے عذاب کو بنا کر آج ہرے بھرے نکلتے ہیں، پھر جا کر کے عذاب کو بنا کر کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ زمین میں مل کر کے پھر بارش ہوتی ہے، پھر واپس نکلتے ہیں. تمہارا حال اسی طرح. کراچی میں خاص طور پر یہ بھی خاص ایسے بہترین نکلتے ہیں یہاں سے کیونکہ بارش ہوتی ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ تو بالکل خشک کالے ہو جاتے. وہی وجہ کو سانا ہوا بس کر دیا اس کو رب کو غلط یہ کہ کوڑا اور کالا قسم کا سنوکروں کو فلا تنسا. یہ تو تبدیلیاں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن آپ کے لیے ہوگا سنوکروں کو فلا تنسا. ہم آپ کو اس قسم کے اللہ کو جیسے بارش آ رہی ہے، یہ اس طریقے کا ہو گیا، گھاس پیدا ہو گیا، گھاس جا کر کے ختم ہو کے مٹ گیا، لیکن آسمانی بارش آ کے قرآن پاک ہم آپ کو یہ بارش سنوکروں کا آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے فلا تنسا الی یوم القیامت، قیامت تک آپ اس کو بھولیں گے نہیں. الا ماشاء اللہ، آپ خدا جو چاہے وہ منسوخ آپ کو بلا دے گا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. جس کو منسوخ کرتے ہیں یا جس کو آپ کو بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے بڑا آپ لے کر کے آتے ہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جہر کو بھی جانتا ہے، وما یخفی جو باتیں چھپی ہوتی ہیں وہ بھی جانتا ہے.
وَلِيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ، آسان شریعت پر آپ کو چلائیں گے، وَنُيَسِّرُكَ آسانی سے چلائیں گے آپ کو، عَلَى الْيُسْرَىٰ آسان شریعت پر، لام والا کے معنی میں کر دیا۔ اذا كان لكم كذلك، جب یہ صورت حال ہے، فذکر آپ یہ قدر کو بڑا کر نصیحت کرتے جائیں، وقد نفعت الذکر، یقینا نصیحت فائدہ دیتی ہے، یہ ان کو قد کے معنی میں لے لیں، فذکر ان نفعت الذکر وقد نفعت الذکر، یہ بھی ہے نبی کیا۔ دوسرا یہ ان نفعت الذکر، نصیحت کی فائدہ دے تو فذکر نصیحت کرو، سیذکر من یخشی، نصیحت حاصل کرے گا وہ من یخشی اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویتجنبها، اور اس سے الگ ہو جائے گا نصیحت سے دور رہے گا، ایک سیٹ میں الاشقى، بدبخت قسم کا آدمی، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا اور تپے گا، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ زندگی کا مقصد راحت ہے، راحت اس کو حاصل ہوگی۔ مردگی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی تکلیفوں سے بچ جائے، تو مردہ بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں ہے، جیسے شوگر والا نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، یہ لوگ کی کوٹڑیوں میں کالی کوٹڑیوں جو پڑے ہوئے وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ۔ قال افلح من تزکا، کامیاب ہے یقینا من تزکا، لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ من تزکا بالدین وبالعمل علی الدین، دین پر جو عمل کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ سے، وہی کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، وصلی بس نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں ذکر سے تکبیر تحریم میں مراد ہے، وصلی سے نماز، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ یہ جنت اس قسم کا جب آ گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ کا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، عالم والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو بہتر اور باقی رہنے والے، ان ھذا، یہ مضمون لکان فی صحف الاولیٰ، پہلے والے صحیح اپنے آسمانی کتاب میں سے قرآن میں باقی کتاب ہوں گے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیح صحف ابراہیم اور موسیٰ الصحف الاولیٰ سے بدل ہے۔ پھر یہ جان مجرور ہے اللہ کو والا کرے، ساتھ کو قائم کی خبر بنے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الغاشیہ، ڈھانپنے والی سورت، قیامت چونکہ ان کی حالات ان کو ڈھانپ لیں گے، قیامت ڈھانپ لیں گے، تو اس وجہ سے غاشیہ، قیامت کی مراد سے 68 ہے، نزول نمبر 68 ہے، سورۃ الذاریات کے بعد۔ سمجھنا سورۃ الاعلیٰ میں اس سے پہلے والی سورت کے اندر رب درس کر رہا ہوں۔ پہلے والی سورت میں اللہ کو بلا کرے یصلی النار الکبریٰ، جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور قد افلح من تزکیٰ، کامیاب اور ناکام دونوں کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ کو بلا کر دے گی ان کے یہاں ان کے اعمال کی کچھ اور تفصیلات یہ بھی اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ دعوی صورت التخفیف الاخروی، التخفیف الاخروی بطرق کے مختلف طریقوں سے، اللہ تعالیٰ حدیث غاشیہ، وقد اتاک حدیث غاشیہ، ڈھانپنے والی یعنی چھا جانے والی یعنی قیامت جو سب پر چھا جائے اس کی خبر آپ کے پاس آ گئی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، وجوہ خاشعۃ یومئذ، اس چہرے اللہ اپنا بڑا کرے تو اس کے لیے بھی جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ کے ان کے سامنے یہ بھی جھکے ہوں گے۔ عاملۃ، عمل کرنے والے، یا تکلیفیں جھیلنے والے، ناصبۃ، اور اللہ کا بڑا کریے کہ تھکے ہوئی ہے اور اللہ کا بڑا کرے کام سے چورا چورا، عاملۃ کام کرنے والے، ناصبۃ یہ کہ تھکے ہوئے ہیں، چورا چورا عمل سے، یہ سارے مصطفیٰ مل کر کے مبتدا خبر ان کے تصلا نار و عامیہ، ایسے آدمی داخل ہو جائیں گے، عامیت جو بھڑکنے والی ہوگی۔ اس کا دوسری خبر ہے تو اس کا بنائی نانیہ، ایسے چشمے سے ان کو پانی پلائے جانے کے چہروں کو، آنیت جو کھولتے ہوئے گا گرم ہوگا، گرم کھولتے ہوئے چشمے سے، لیس لہم طعام، کھانے کے لیے کوئی کچھ اور نہیں ہوگا، یہ بھی خبر بنے گا، یہ تیسری خبر بنے گا ان کے لیے، لیس لہم طعام، لیکن وجود سے چونکہ اصحاب وجود قرآن سے، لیس لہم طعام، کھانے کی کوئی اور چیز نہیں، الا من ضریع، آٹے دار قسم کا اللہ کا بھلا کرے دار، کیونکہ حلق سے جائے گا نہیں، لا یسمن کو موٹا بھی نہیں جلائے گا، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک سے ان کو فائدہ دے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ، اس دن فرماتے کہ بہت سے تر و تازہ چہرے، بہت سے تر و تازہ چہرے، یہ پورا مبتدا بنے گا، لسان راضیہ، اپنی محنت کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے، لسان راضیہ، اپنی محنت کی وجہ سے وہ خوش، فی جنت عالیہ، یہ پہلی خبر کی وجود کی تھی، عیسائیہ خبر مقدم، راضی مقدم مقصد، سمجھے؟
اور ایک یہ ہے کہ راضی کو کے ساتھ متعلق کر وہ یہ بجوری اور جناب میری خبر ہے فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ قائلۃ فی جنت عالیہ بالا خان کے اندر باغات بلند کسی کے باغات ہیں اور بالا خان میں لا تسمع فیہا لاغیہ اس میں کسی لغو اور بےہودہ بات کو نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اور ان باغات کے اندر ایک چشمہ ہوا جاری چلتا ہوا فیہا سرر مرفوعۃ اور وہاں پر اللہ کا تختے ہوئے مرفوعۃ اونچی نشستیں اونچے تختے ہوں گے باقوات موضوعات سامنے رکھے ہوئے پیالے بھی ہوں گے باقوات کو پیالے وہ پیالے موضوعات سامنے رکھے ہوئے ونمارق مصروفۃ اور قطاریں لگی ہوئی تقیے نمارق مرقع تقیہ اور قالین لاپا والی تقیہ مصروفۃ یہ کہ قطار میں لگے ہوئے سب در سب وزرابیل مبسوطہ اور پیچھے بھی ہے لاپا والا قالین ضربی سرابیل مبسوط سے پیچھے بھی قالین آپ کے چار چیزیں ہوں گے یا سرر مرفوعہ تختے ہوں گے اونچے یعنی نشستیں باقوات موضوعہ سامنے پیالے اور ہوں گے کپ ہوں گے ونمارق مصروفۃ قطار میں لگے ہوئے داؤ تکیے ہوں گے تکیے قطار میں لگے ہوئے وزرابیل مبسوطہ اور یہ قالین ہوں گے جو پیچھے ہوں گے قالین کو پیچھا ہوں یہ چار ہوں گے نا چار افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آپ دیکھ لیجیے اس دنیا کے اندر اونٹ کو کیسے خلقت اس طریقہ سے ایک پیدا کہ اونچے تختوں کی طرح اونچے تختوں پر لوگ بیٹھتے ہیں عرب اونٹوں پر سوار کرتے ہیں سواری کرتے ہیں اس کا تعلق ہوگا فیہا سرر مرفوعہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا دیکھ نہیں رہے اونٹ کی طرح کیف خلقت اس طریقے پر پیدا ہو گیا اونٹوں پر یہ بھی سواری کرتے ہیں یہ فیہا سرر مرفوعہ وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دیکھ لیا کہ کتنا اونچا ہو گیا اور کس طرح وہ تاروں سے کس طریقے پر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ہے یہاں اکواب موضوع پیالے جنت میں تمہارے سامنے رکھے ہوں گے آسمان کو دیکھو کیسے خوبصورت جنت کے اندر پیالے اور اس کی سکیاں اللہ تعالیٰ کریے گی کب وغیرہ اپنے سامنے ان کی حیثیت وجود کی ہوگی وإلى الجبال كيف نصبت وہاں پر تھا ونمارق مصفوفۃ ونمارق مصفوفۃ آپ نے دیکھا کہ قطار میں لگی ہوئی داؤ تکیے یا پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طریقے پر پیش کر رہے یا پہاڑوں کو دیکھو وإلى الجبال كيف نصبت وہاں پر یہ تھا کہ وزرابیل مبسوطہ اور آپ کے لیے قالین ہوگی جنت کے اندر پیچھے بھی ہوں گے یا زمین کو دیکھو کہ مسجد کس طریقے پر آپ کی اونچائی دیکھیں الجار کی مقابلت الجار بولو الجار کی مقابلت بتائیں گے الجار کی مقابلت سمجھیے کہ حضرت رسول اللہ نبی اللہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونٹ کی طرح مضبوطی اختیار کر دو اونٹ والا اللہ کا بنا کریے کہ اونٹ والا صبر اختیار کرو آپ نے اس کی دیکھا بولا دو بوریاں اس کی تجارہ کے اس طرف رکھتے ہیں دو بوریاں پھر یہ کہ کو رسی سے باندھ کر کے اوپر کی رسی باندھ کر پھر اس رسی کو اس کی پیٹ کے نیچے چلاتے ہیں جسم کا آپ کے صبر اور اس قسم کی اللہ کو مضبوطی اور قوت اور شریف میں وہی السماء کے آپ ادھر نہ رہو آپ آسمان کی طرف بات کرو آپ کو اونچے عزائم اور شریف میں اور مضبوط ہو آپ پہاڑ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا آپ توحید سے ہٹیں گے بھی نہیں اور وہی اللہ کے مسودیہ ہے لیکن تکبر آپ کے اندر نہ ہو عاجزی جو زمین والے لوگ پیشاب بھی کرتے مکان بھی کرتے لیکن پتھروں سے کوئی پودا نہیں نکلتا جتنے بھی پھول ہیں میوے ہیں فصلیں وہ سارے زمین کی عاجزی سے عاجز بنانے کی طرف اونٹ والی جب مضبوطی ہوگی اور نظریہ آپ کا آسمان والا ہوگا اونچا نظریہ آپ کا ہوگا نظریہ آپ کا آسمان والا ہوگا اور یہ بھی استقلال آپ کا پہاڑ والا ہوگا پہاڑ کی طرح ہٹو گے نہیں اپنے موقف سے تو پھر یہ اللہ کو بھلا کرے اس طرف پل دو گے عاجزی بھی آپ کے اندر ہوگی تو ایسا پل آپ کا دنیا کو ملے گا جیسے کہ زمین سے سارے پل کون تیار ہے اور یہاں سے آنے آگے تو آپ کی حوالی دیتے ہیں ادھر تو آپ گرم ہے اور یہ بھی ہے کہ ادھر تو آپ گرم ہے تو حضرت نے یہ وضاحت کی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ انقلابی آدمی تھے تو اس لیے انقلاب فذکر فما انت
مستقبلین انما انت مفکر، آپ یہ بھی نصیحت کرتے جائیے، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی نصیحت والا بنا کر کے بھیجا گیا. لسنا علیہم بمسیطر، آپ ان پر زبردستی کر بھی نہیں سکتے. الا من تولى، آپ جو حکم کرے گا کفر کرے گا. وآخر لسانہ کوئی اللہ تعالیٰ حکم عطا دے گا سب طرح آخرت کا. ان الینا ایابہم، اس لیے کہ ہمارے پاس ان کو تک کیا ہے. ان الینا حسابہم، ہمارے ذمہ یہ دن کا حساب ہے. سورۃ